السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سوری، میں اپنے ٹائم پہ ہی آ گئی تھی، لیکن انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ ویڈیو جو تھی وہ سٹک ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے واپس سے اس کو 2 دفعہ ڈیلیٹ کر کے اور پھر دوبارہ فون کو مکمل بند کر کے دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اب ایک آنکھ نظر آ جائے پھر شروع کرتے ہیں، جب تک تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو لائیو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جب تک کوئی آنکھ نہ نظر آ جائے اور کوئی کمنٹس نہ آ جائے تو تب تک میں سٹارٹ نہیں کر سکتی۔ کیا ایشو تھا نیٹ کا مجھے نہیں پتا۔ آ گئی آنکھ نظر، الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے۔ تو ڈیپ بریدنگ آپ لوگ جو بھی ہیں میرے ساتھ ڈیپ بریدنگ تھوڑی سی کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ اینڈ ہنا، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ لاسٹ 2 لائنز ہیں، انشاءاللہ آج یہ ہم نے کرنی ہے نئے لائنز اور نیا لیسن ہے، اور پھر سوچیوں کہ دوبارہ سے ایک دفعہ ریویژن ہو جائے، کیونکہ پھر نیکسٹ ہم نے اگلے اس پہ چلے جانا ہے، نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ سیشن پہ، تو جتنی ریویژن ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ چل پہلے ہم نئی لائنز لے لیتے ہیں، اس کے بعد ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چل انسٹرکشنز وہی ہیں کہ جب نیا لیسن ہوتا ہے تو پھر میں پڑھتی ہوں، تھوڑے سے پاز کے بعد آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور ابھی جو دیکھ رہے ہیں، جو سسٹرز دیکھ رہی ہیں، وہ ایسے ہی کریں گے۔ بعد میں آنے والی جو سسٹرز ہیں وہ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ڈن کے ڈی ڈن کے لیے لکھیں گی اور کے اوکے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ٹائم بچے۔ چلیں، یا فیرو، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا، جو لیٹر جو ہے یا 2 لیٹر سے مل کر بنا ہے اس کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، جو 3 سے مل کر بنا ہے اس کو 4 کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے جیسے بتایا کہ انگلی پہ کاؤنٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو عادت پڑے کاؤنٹ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ مقدار آپ لوگوں کی جب تک آپ زیر زبر پیش پہ جائیں گے انشاءاللہ، یعنی فتحہ کسر ضمہ پہ، تو پھر وہ بالکل سیٹ ہو جائے گی آپ کے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جہاں پہ ہم حروف مقطعات پڑھیں گے اس کو جو کھینچیں گے تو آپ لوگوں کو کھینچنے کی عادت بھی، یعنی اسٹریچنگ کی عادت بھی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، یا فیرو، یا فیرو، اور اصول کیا ہے کہ ہر مخرج پہ جانا ہے اور اس کو ایک، جیسے کہ 3 یہ مرکبات ہم پڑھ رہے ہیں نا، حروف مرکبات، تو یہ 3 سے مل کر ایک مرکب بنا ہے۔ ہر حرف جو اس میں ہے اس کو پہلے پورا ادا کرنا ہے اس کے مخرج پہ جا کے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا لیٹر لینا ہے اس کے مخرج پہ جانا ہے، پھر تیسرا لیٹر جو ہے وہ لینا ہے، لیکن ہر دفعہ کیا کرنا ہے کہ ایک ہی ربط میں پڑھنا ہے، سانس نہیں توڑنی، ٹھیک ہے؟ یا فیرو، یا فیرو، یا فے، یا فے، عربی ایکسنٹ میں پڑھیں گے، باریک لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ یا فے، یا فے، یا فیرو، یا فیرو۔
اچھا میں نے کہا تھا اسے را بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے را بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور را کی زیادہ میں نے اس لیے پریکٹس کروائی ہے کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ موٹا ادا کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، تو جتنی میں نے پریکٹس کروائی اسی کے ساتھ کروائی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے آپ را پڑھیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن را پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. یا فا را، یا فا، فا یا ہے، فا یا ہے، فا یا ہے، میم نون ہے، میم نون ہے، میم ایک لیٹر ختم ہوا، اب نون، نون ختم ہوا، اب ہے، ٹھیک ہے. ہے 2 کاؤنٹ سے، یہ 2 4 کاؤنٹ سے اور یہ 2 کاؤنٹ سے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اینڈ ہو رہا ہے تو اسی میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو اس کو ایکسپلین کرنے کا دوبارہ سے موقع نہیں ملے گا، پیچھے لیسنس میں کیا ہوا ہے. لیکن ایک دفعہ اور اس کو جو نئے دیکھنے والے ہیں، جنہوں نے نئے جوائن کیا ہے، جو نئے لوگ انشاءاللہ گروپ جوائن کریں گے اور وہ لیسن دیکھیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ پیچھے ہمارے پاس جتنے لیسنز ہیں 18 لیسنز ہیں تو اس میں یہ سب کچھ بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے. میم نون ہے، میم نون ہے. میم پہ گئی، اس کے ہجے کیے، میم کے اندر ہم نے جب اسے کھولا تو میم یا میم ملا، میم ساکن پہ ایک کاؤنٹ کے لیے ہم رک گئے. مطلب رکنا مستقل نہیں، صرف ایک کاؤنٹ دینا ہے، اس کے مخرج پہ جانا، اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. غنہ اس میں جو، اور میم کا جو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملیں گے، پھر اس میں نون اور میم جو ہے یہ حرف غنہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب ادا ہوتے ہیں تو ان میں جب ہم مخرج پہ جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا میم، ٹھیک ہے، میم، میم ایک شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. میم ایسے میں نے ادا کیا یا کر کے ادا کیا تو یہ بن کاؤنٹ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو آواز پیچھے سے لیرنگس میں بن کر ہوا کے ذریعے آئی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہوا کو آواز لے کر آ رہی ہے، تو جب میم کے مخرج پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہم جب ام کہتے ہیں یا کہتے ہیں تو وہ آواز پلٹ کر تیزی سے جاتی ہے واپس، لیکن لیرنگس میں واپس نہیں جا سکتی، اس وجہ سے کہ ایئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہاں جاتی ہے یہ؟ منہ اور ناک کے درمیان چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، وہاں جاتی ہے اور ناک کے ذریعے غنّے کی شکل میں ہمیں ناک کے بانسے سے سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے. نون اور میم کا یہی ہے. میم میں کمپلیٹ کلوجر ہوتا ہے ہمارا مخرج، کیونکہ کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، اور اس میں پارشل جو ہے بند ہوتا ہے، مطلب ہمارا جو کلوجر ہوتا ہے پارشل ہوتا ہے نون کے اندر، ان، ٹھیک ہے. آپ بولے ان تو آپ کو منہ کھلا ہوا ملے گا، لیکن زبان جو ہے وہ نون کے مخرج پر ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے. اور دونوں کا سیم پروسیجر ہے کہ کس طرح آواز آئی، پلٹ کر واپس گئی اور ناک کے ذریعے باہر ہمیں سنائی دی غنّے کی شکل میں، جو اس کی صفت لازمہ ہے، جو اس کی ذات میں موجود ہے، اسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس سے سیدھا کر لوں، یہ ٹیڑھا کیوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. چلے، میم نون ہے، ٹھیک ہے. آواز سنائی دی نا؟ دوبارہ غور کیجیے گا، جب میم اور نون میں بولتی ہوں تو آواز جو ہے وہ ناک کے ذریعے باہر آئے گی، ٹھیک ہے. میم نون ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تے می، تے 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. تے نہیں بولیں گے، ہاف نہیں کریں گے، زبر نہیں اسے دیں گے، یہ مد ہے. تے اور باریک ہے، تا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. تے میم تے، ٹھیک. تے میم تے میم تے. حمزہ، اچھا حمزہ کو جب کھولتے ہیں، اس کے ہجے کرتے ہیں تو حمزہ ملتا ہے. اس کی اپنی ساؤنڈ ساؤنڈ ہے، یہ عکس الحلق پہ جاتے ہیں تو ساؤنڈ دیتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے. حمزہ، حمزہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے 2 چشمی ہا، ٹھیک ہے، پھر میم ہے، پھر زا ہے، پھر جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے ہا کی ساؤنڈ جا رہی ہے، حمزہ. یہ ہم نے عکس الحلق سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی وہ آواز ہے جو ہا کی آواز ہے، حمزہ، حمزہ. یہ آواز ہم نے ہا کے لیے نکالنی ہوتی ہے.
یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے. آپ کہیں گے یہ الف واو یا کیوں نہیں پڑھا؟ یہ اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ الف واو یا حروف علت ہے، اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر، یہ حمزہ کے لیے کرسی ہے الف واو یا، ٹھیک ہے. تو ہم حمزہ ہی ادا کریں گے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ مختلف شکل، یہ اوریجنل شکل ہے حمزہ کی، اور الف کے اوپر حمزہ آتا ہے تو یوں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حمزہ ہوتا ہے. واو کے اوپر جو آتا ہے تو یہ بھی، ہم واو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ہم یہ الف نہیں پڑھ رہے، ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور یا کے اوپر جب آئے گا، ان کی کرسی ہے، چیئر ہے جس کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس عثمانی مصحف میں، عثمانی اسکرپٹ میں آپ کو یہ ملے گا، تو آپ لوگوں نے جو بھی حمزہ کے اوپر فتح کسرہ ضمہ جو بھی ہے، یا فتحتین کسرتین ہے، یا ضمتین ہے، ٹھیک ہے، یعنی تنوین، دو زیر، دو زبر، دو پیش کی ہے، تو وہ پڑھی جائے گی حمزہ کے اس کے ساتھ. یہ الف واو یا علت حروف نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ مستقل حروف علت ہیں. جب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ ساری نالج میں آپ کو دوں گی جب ہم ایڈوانس تجوید میں جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. حمزہ، 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 ٹھیک ہے. اب یہ والا جو لیٹر ہے، اس کو جب میں نے بھی ڈیپ بریدنگ آپ لوگ کرائی تھی، تو اس لیے کرائی تھی، کرواتی ہوں آپ کو کہ ہمیں تجوید کے لیے، ہمارے لیے جو سانس ہے نا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لنگس جو ہیں اس میں اتنی کیپیسٹی ہو، اتنے وہ مطلب اندر آکسیجن لینے کی اتنی ان میں، جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تجوید سے پہلے، وہ اتنے ماشاءاللہ اس میں کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آکسیجن سٹور کر لیتے ہیں اور وہ طاقتور بن جاتے ہیں. سادہ لفظوں میں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آیت کو، جیسے ایک سینٹینس کو آپ ایک سانس میں پڑھیں گے اور وہ سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا لمبا سینٹینس ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، اگر میں اس بات میں کافی دفعہ سانس لوں تو آپ لوگوں کو بڑی الجھن ہوگی، آپ کہیں گے یار جملہ پورا نہیں کر رہی اور سانس لیے جا رہی ہیں، ہے نا. تو وہ تو پھر اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ، ایک خاص تعظیم کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہیں. تو یہ سانس کی پریکٹس جو میں آپ کو کراتی ہوں، تو یہ آپ ٹیبلٹ کی طرح کریں، پریکٹس صبح دوپہر شام، ڈیپ بریدنگ نا. جیسے میں تو 3 دفعہ کرواتی ہوں آپ لوگ کو ٹرین کرنے کے لیے، تو آپ لوگ کافی دفعہ کر سکتے ہیں. اس سے انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اور کافی ساری سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں، اس سے نجات مل جاتی ہے. آپ کی باڈی کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ڈیپ بریدنگ، ٹھیک ہے. بہت فائدے ہیں اس کے. تو چلیں اب اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اس کو میں جو پریکٹس کرواتی ہوں، یہ 1 2 3 4 5 6 لیٹرز جو ہیں اس میں ایک مرکب میں ہیں، اور ہر کو ہم نے، اور ہجے کرنے ہم نے ہر لیٹر کو، تو اس کے لیے میں کافی سانس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں سین کو ہم نے 4 کرنا ہے، حمزہ 1 ہوگا، لام کو 4 کرنا ہے، میم کو 4 کرنا ہے، نون کو 4 کرنا ہے، الف 1 کاؤنٹ کے لیے الف، اس میں اسٹریچنگ نہیں ہے، حمزہ میں بھی اسٹریچنگ نہیں ہے. باقی جو اسٹریچنگ ہے 4 8 12 اور 16 اسٹریچنگز ہیں، یعنی اتنی سانس ہمیں کھینچنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت اچھی پریکٹس ہونی چاہیے. تو ہم 2 لیٹرز کل کے پہلے پریکٹس کرتے ہیں، پھر 3 کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اکٹھا 4 کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے 6 کر لیتے ہیں، دیکھتے کیسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے آپ نے. سی، آپ، میں پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے پڑھے گا، سی، ٹھیک ہے. سین حمزہ، سین حمزہ، سین حمزہ، ٹھیک ہے. پورا سین ادا کہ حمزہ. لام میم کو کر لیتے ہیں. لام میم، لام میم، ٹھیک ہے. ایک میم ساکن ہے اور دوسرا میم زبر کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ ایک ادغام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم صرف مرکبات پڑھ رہے ہیں اور کسی رول کے تحت نہیں پڑھ رہے کہ ایک خاص رول ہے، جیسے میم ساکن کے بعد اگر کچھ آئے گا تو اسے خاص انداز سے پڑھا جائے گا، وہ جو آگے رولز آئیں گے میم ساکن کے اس میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم فی الحال لام میم کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں گے؟ ہجوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. لام میم، ٹھیک. اچھا اب یہ 2 یہ نے کر لیے، 2 یہ کر لیے. اب نون اور الف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نون الف، نون الف. اور یہ آپ لوگوں کو پریکٹس کروانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی ایسے کر. اب ہم ایسے کرتے ہیں، 3 کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سین حمزہ لام، ٹھیک. یہ 3 پریکٹس ہو گئے. میم نون الف کو کر لیتے ہیں.
میم نون الف. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. اب ہم ملا کے پڑھتے ہیں. لمبی سانس کھینچیں. ٹھیک ہے، اب کھینچ کے اسے منہ سے نکالنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ 1 سیکنڈ کے لیے سانس اندر رکھیں. ٹھیک ہے، سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کس کس نے کیا ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اور سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی بات کہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. اگر سمجھ میں آئے گا تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل سانس نہیں ٹوٹے گی آپ لوگوں کی. اگر میں بولوں، دیکھیں، اگر میں آپ سے ایک جملہ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے بولوں آپ سب کیسے ہیں، تو آپ سب کیسے ہیں تو کتنا اچھا لگا، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے. لیکن میں آپ سے جب بولوں کہ آپ سب کیسے ہیں، آپ سب، یہ تو چھوٹا سا جملہ ہے، ایک سانس میں، لیکن کوئی بڑا جملہ لے لیں تو یہ آپ کو کتنا برا لگے گا کہ میں نے کیا آپ سب کیسے ہیں. یا تو خدا نخواستہ کسی کو سانس کی بیماری ہے تو چلو وہ مجبوری ہے، لیکن اگر ہم کوئی کلام پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں ایک اس میں ربط کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ معنی جو ہیں وہ، اگر ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہے تو اس کو اس کا حسن دینا چاہیے، خوبصورتی دینی چاہیے اور معنی مکمل کرنے چاہیے. اگر کسی کو سنا رہے ہیں تو اس کو بھی یہ تاثر جانا چاہیے کہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں اور اس کے معنی نہ بدلیں. ٹھیک ہے نا، جب سانس ٹوٹتی ہے تو پھر وہ معنی بدل جاتے. اردو تو سمجھ میں آ جاتی ہے چلو بندہ، لیکن اگر یہ رب العالمین کا مطلب کلام ہے تو اسے خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ معنی نہ بدلے اس کے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اب دوبارہ سے کرتے ہوں. ٹھیک ہے، سین حمزہ لام میم نون الف. تو اب آپ پڑھیں. شاباش. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، اب ہم کرتے ہیں دوہرائی. اب ہم لاسٹ ٹائم میں نے کیا کیا تھا کہ الف با سے کیا تھا. اب میں بیکورڈ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، اس پیج کو، اور پھر میں الف با پہ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، با ہے الف، با ہے الف، با ہے الف، با ہے میم، با ہے میم، دال، ذال، جیم دال. اچھا، اس میں آپ لوگوں نے اب یہ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے. نیا لیسن تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا میرے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ میرے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خا ذال را را را. اور اس کی پریکٹس میں نے کیا بتایا تھا کیسے کرنے؟ ارو ارو ارو، کیونکہ اس پہ زبر ہے، مشدد ہے تو موٹا پڑا جائے گا. ارو ارو رو رو رو. اور یہ اس لیے تاکہ مخرج پہ جانا آپ کو آئے. ٹھیک ہے، ز از ز ز رو، جیم رو، جیم رو، خا ز، یا رو، تا ز، سین. سین باریکی سے سی، آواز نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، صاد با، طا با، طاد الف، ظا ظا. اچھا دیکھیں، جب آپ یہ موٹے لیٹرز ادا کرتے ہیں جو اس میں زبان پیالہ نما بنتی ہے تو اس میں آپ میرر سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گی. یہ پریکٹس سے آپ کو، کیونکہ موٹے ادا کریں گے تو پیالہ بنے گی. ٹھیک ہے،
وا الف او او وا الف. اچھا دعت کے لیے بھی اگر آپ اس کو ساکن کریں اس سے پہلے حمزہ لگا لیں تو او 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 یہ آواز ہونی چاہیے، یعنی پیچھے سے آگے کی طرف ٹریول کرے گی زبان، اس میں استطالت ہے، رخاوہ ہے، فلو کرے گی آواز، ٹھیک ہے نا، موٹی. لیکن عین عین یعنی عین، اس کے آواز جو ہے عین میں ویسے تو توسط ہے لیکن ہجے کر رہے ہیں تو لین بن رہا ہے، رین نرمی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اور وسط الحلق اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے. غین غو 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 غین، اسے عین غین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عین جیم غین ہے بعین یا غین بعین دال تا غین غین پورا دا کر کے پھر ذال کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے. تا غین ذال غین غین ذال، اور پاز نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تا غین ذال فا قاف قاف واو واو، ٹھیک ہے. قاف لام فا ادا کر کے قا 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 قاف لام. اچھا لام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لام کو باریک جتنا کر سکتے اتنا کریں، لٹانا بھی نہیں کہ لیم بن جائے، ٹھیک ہے. قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اب اس پہ آ جائیں. الف 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 با. تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے جس طرح پڑھتے ہیں باریک اس طرح آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. با با دونوں گیلے سے ملانے اپنے لپس کے، ٹھیک ہے. تا تا سا سا جیم ہا. اچھا ہا کے لیے کیا کریں، کچھ دیکھیں لیٹرز میں نے کم دہرائے ہیں اسی وجہ سے گلا ذرا، میں نے کہا کم از کم کلاس لے لوں پوری طرح. ہا کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ زبان کی جڑ کو نیچے آپ لوگوں نے دبانا ہے، پیچھے سے لیرنگس میں جو آواز بنی ہوئی حوالے قراری فرکشن کے ساتھ، وسط الحلق سے جب یہ ادا ہوتی ہے تو فرکشن کے ساتھ آتی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. یعنی جڑ کے پاس سے آپ کو یہ سنائی دے گی. اس کا مخرج وسط الحلق ہے، جڑ نہیں ہے، لیکن جڑ نیچے کریں گے تو یہ موڑ سے بہت خوبصورتی سے نکلتی ہے اور ادا ہوتی ہے. ہا ہا اگر جڑ اٹھائیں گے تو پھر ہا آواز نکلے گی، ٹھیک ہے. جڑ کو نیچے کریں. ہا 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 سوری دال 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 ذال ذال را را را، ٹھیک ہے. مخرج پہ جانا ہے اور جو زبان ہے نا یوں جائے گی، ٹھیک ہے. مخرج پہ بالکل ایسے جائے گی اور اوپر یوں لگے گی اور یوں ٹرن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ہر دفعہ میں بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو ذہن میں رہے، ٹھیک ہے. را را ز سین شین صاد. اس کا شارٹ کیا ہوگا، صاد صاد صاد. کس لیے، تاکہ آپ لوگوں کو قلقلہ کی آواز صحیح آئے. بعض لوگ کھینچنے میں قلقلہ خراب کر دیتے ہیں، اسے بہت گھسیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اسے شد دے دیتے ہیں، دال کو شد نہیں دینی ہم نے، ایک سنگل دال ہے، ٹھیک ہے. صاد اور لفظ بھی اوپر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. صاد بود بود تو وہ
وا کے لیے کیا کریں گے؟ انگلی سامنے دانتوں کے سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے سامنے رکھیں گے اور زبان کا کنارہ لائیں گے سامنے، جو ٹپ ٹو ٹپ لگے گی، یعنی زبان کا کنارہ اوپر کے دو دانتوں کے کناروں کو، ٹھیک ہے، وا وا وا، اور انگلی گیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور مخرج آپ کا تب صحیح ادا ہوگا. وہ وہ عین عین، غ غ غ غین، ف ف، قاف قاف، کاف کاف، لام لام، ٹھیک ہے، لام. بہت اس کو باریک کرواتے ہیں لیکن وہ عربی اور اس کے درمیان آ جاتا ہے، اس کو ادا مت کیجیے گا، ٹھیک ہے، لیم نہیں ادا کرنا آپ لوگوں نے، لام، ٹھیک، اور لام بھی نہیں ادا کرنا. میم میم، اور میم کا جو یا اس میں غنہ نہیں آئے گا، میم شروع میم اینڈ میں غنہ آئے گا، ٹھیک ہے، میم، نون، واو. اس کو بھی آپ 4 کاؤنٹس کھینچ لیں. کسی بعض لوگ نہیں کھینچ پاتے تو کوئی بات نہیں، واو کم از کم انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باریکی سے ادا ہوگا. لپس جو ہوں گے پوری طرح رول ہوں گے، ٹھیک ہے، رول ہوں گے پوری طرح، یعنی رول سے شروع کریں گے اور رول پہ اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. کیسے ادا ہوگا؟ واو واو، ٹھیک ہے. ہے، حمزہ، یہ دیکھیں ہے، اس کا جب ہجے کیا ہے، اس کو تھوڑا زوم کر دیتی ہوں تو اگر آپ لوگ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں حمزہ کے ہجے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ہا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ حمزہ حمزہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ادا اسی طرح کرنے ہیں، ٹھیک، کہ ہا دونوں سائڈ پہ فیل ہوا آپ لوگوں، ٹھیک ہے. یا آ جائے نیکسٹ پیج پہ، اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں تھوڑا زور کم لگا رہی ہوں گلے کی وجہ سے، کیونکہ باقی میرے ابھی کلاسیں لینی بہت ساری، ٹھیک ہے، تو تاکہ رات تک میرے چل جائے، رات کو بھی کلاس ہے. تو الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام لام الف لام جیم. میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اسی طرح آپ پڑھیں سپیڈ کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے. پاز دوں گی تو پھر بہت سلو ہو جائے گا کیونکہ یہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے بہت بہت دفعہ، ٹھیک ہے. لام الف با لام با، ٹھیک ہے. دونوں دیکھیں با کا مخرج اور لام کے جو میم آتا ہے، لام جب کھولتے ہیں اس میں، تو ان کا مخرج کہاں پر؟ دونوں ہونٹ ہے، با کا بھی دونوں ہونٹ ہے، میم کا بھی، تو اسے خوبصورتی سے ادا کرنا ہے. گیلے حصے سے با ادا ہوگا، خشک حصے سے جو لام کا میم ہے اور لام اپنے مخرج سے، ٹھیک ہے. با لام با، با با کر کے آواز آنی چاہیے، با لام با، ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑا کھڑا پڑھیں گے تو با ہو جائے گا، وہ اردو کا ایکسنٹ ہے، وہ نہیں بنانا ہم نے. کیف کیف، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اوپر جائے گی، سخت تالو سے لگے گی، اور فا باریک ہے. کیف با، کی آواز اف کی آواز آنی چاہیے، پھر با. کیف با، کیف تا، کیف الف، کیف لام لام، ٹھیک ہے. با کیف تا، تا کیف ثا، با تا ثا، نون، نا نون کے مخرج پہ جانے، پھر اسے کھینچے گا مت، ٹھیک ہے. نون، یا، با الف، نون الف
نون الف. دیکھیے نون کی آواز آپ کو اچھی سے سنائی دینی چاہیے. جب نون کے مخرج پہ جاتے ہیں نہ پھر اسے کھینچتے تو پھر آواز اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ گولائی سے ادا کریں آواز اچھی نہیں آئے گی, کیونکہ وہ مخرج ہی نہیں ہے. تا الف, یا الف, ثا الف. الف ہے, حمزہ اقص الحلق سے کی ساؤنڈ الف, علی لی لام کے نیچے زیر الف, الف. فا سنائی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, باسین, باسین, یاسین. ٹھیک ہے, اور آخر میں جو نون ہے نا, باسین یاسین, یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک, باسین یاسین, نون صاد, نون صاد. اگر میں نچلے والا ہونٹ بھی اٹھا لوں نا تو پھر میری آواز کیسے ہوئی ہے, صاد. تو وہ کیا ہو گیا کہ میں نے ہونٹ سے ادا کیا, وہ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, تا ضاد, تا ضاد, ثا طا, ثا طا, ثا جیم, ثا جیم, تا حا. نظر آ رہا ہے, اسٹریٹ ہے, صحیح. نون, نون خا. گلا نہیں خراب تھا, بالکل صحیح تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ابھی پڑھانے کے لیے بیٹھی ہوں, پہلے نیٹ صحیح نہیں ہوا, وہ شیطان کی چالیں ہیں بس, اور اچانک سے پتہ چلا گلا خراب ہے. طبیعت بھی صحیح ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایسی بس ابھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. نون خا, یا حا, یا حا, با جیم, یا میم, با میم, نون میم, تا میم, ثا میم, با یا, یا یا, نون یا, تا یا, ثا یا, نون با. ٹھیک ہے, نون ختم کیا, پھر با سٹارٹ کیا مخرج. ٹھیک ہے, اور ایک کوئک کرنا ہے آپ لوگوں نے. مخارج میں نے بہت اچھی طرح ڈائیگرامس کے ساتھ سکھائے ہیں آپ لوگ کو, تو اسے بہت اچھے سے دوبارہ سے نکالیں, پڑھیں اور پھر پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, نون با, نون با, نون با لام, با نون لام, تا نون لام, یا تا لام, یا ثا لام, نون با نون, با نون نون, تا یا نون, یا ثا نون, با ثا نون. بہت زبردست پریکٹس ہو جاتی ہے اس سے, تمام مخارج کی جو پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ لوگوں نے خود بھی گھر میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیم, جیم. گھر کا مطلب ہے جب اکیلے ہوں, آپ خود سے پریکٹس کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ٹائم نہیں ملتا, لیکن آپ لوگوں نے بیٹھ کے نماز سے 10 منٹ پہلے یا نماز کے 10 منٹ کے بعد, وہ آپ کا ٹائم ہے, آپ سے کوئی نہیں لے گا, اس میں آپ لوگوں نے اسے پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہے, ہے. اور دنیا سے ٹائم آپ کو خود ہی چھیننا ہے, ورنہ دنیا ٹائم نہیں دے گی آپ کو, یہ کام وہ کام. ٹھیک ہے, صرف 10 منٹ. خو, خو, حاسا, خوبا, جیم تا, تا حتا, یا جیم با, با خوتا, تا ها, با تا, یا ها, تا تا, نون ها, ها,
अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। ये हमने कर ली, ये एक दफ़ा और कर लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। या फै रो, या फै, फै या है, मीम नून है, ता मीम ता, ता मीम ता, हमज़ा 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 हमज़ा, सीन हमज़ा लाम मीम नून अलिफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये मैं आपसे क्यों कहती हूँ बार बार कि दुनिया आपको नहीं मतलब टाइम देगी, आपने ख़ुद टाइम देना है। आप लोगों की तरबियत भी है, क्योंकि आप लोगों ने टीचर बनना है, तो आपने इसी तरह अपने स्टूडेंट्स को कहना है, ठीक है। और बार बार कहेंगे तो असर होगा, और यकीनन आप लोगों पर भी असर हो रहा होगा इंशाअल्लाह। आप यकीनन ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कह रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह हमारा नया लेसन होगा और बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इसे, ठीक है ना। और नई चीज़ों का पता चलेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो काइंडली और लोगों को भी बुलाएं, ग्रुप में उन्हें कहें कि हमारी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी। और क्या आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे, काफ़ी चीज़ की डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। तो सबको बुलाएं, सबको दावत दें, और ये मेरे लिए भी सदका जारिया बनेगा और आप लोगों के लिए भी सदका जारिया बनेगा, ठीक है। तो चले अल्लाह ताला आपसे और मुझसे हम सब से कबूल फरमाए, आमीन। और रमज़ान में जो मेहनत और कोशिश की थी उसको उसी तरह जारी और सारी अल्लाह ताला रखे और हमसे रखवाए, और हमारी नीयत भी उसी तरह बनाए जैसे रमज़ान में थी, ठीक है ना। और अभी तो शवाल का है महीना माशाल्लाह, और रोज़े अभी तो रख सकते हैं जितने। अभी आयाम 20 के रोज़े गुजरे हैं, 13, 14, 15 के, और अभी पीर जुमेरात का और पीर जुमेरात के भी रोज़े बाकी हैं, तो खूब मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.